سسرال میں نا اس بہو کی حیثیت ڈھول کی طرح ہے کہ جس کو جب دل چاہتا ہے جو آ کے بجا دیتا ہے۔ ویسے تو اس میں لاکھ برائیاں ہیں، یہ ایسے کرتی ہے، یہ ایسے کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ سانس لینے تک کی بھی برائی ہے کہ سانس بھی شاید صحیح مناسب ٹائم پہ نہیں لے پاتی۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے، یا جب بھی آپ کے گھر 4 مہمان آتے ہیں، یا جب بھی آپ بیمار ہوتے ہیں، وہ بہو آپ کو جو ہے نا یاد آ جاتی ہے اپنی خدمتوں کے لیے۔ منہ آپ نے ویسے ہی پھلائے رکھنا ہے، منہ نہیں سیدھا کرنا، لیکن جو ہے نا کام آپ کو پراپر ٹائم پہ چاہیے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو اتنی بری ہے، جس کو آپ جو ہے نا ہنس کے بات کرنے کو راضی نہیں ہے، پورے سال آنکھیں نکالتے رہتے ہیں، اس کو قسموں سے آپ لوگ کام کہہ دیتے ہو کہ ہمارا فلانا کام کر دو، یا ہمارے فلانا جو ہے کام ہے جو آپ لوگ تو جوتیاں تک اس سے اٹھوا دیتے ہو جب بیمار ہوتے کہ ہماری جوتی اٹھا کے یہاں رکھ دو، یا ہمارا یہ کام کر دو۔ تو جی دیکھیں، پیار دیں گے تو پیار لیں گے۔ ایک عورت جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے نا، اس کو آپ جس حد تک چاہتے ہو نا ذلیل کر دیتے ہو۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ بہت لوگ، جو میں نہیں کہتی کہ یہ صرف جاہل لوگ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے جاہل لوگ شاید کام کرتے ہوں، پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ اس کام میں سب سے آگے ہیں۔ جہاں تک میرا جو ہے نا تجربہ یا جو میں نے دیکھا ہے، جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا وہ زیادہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت عقل ہے، اور جو آئی ہے نا اس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے۔ وہ لڑکی جسے آپ پسند کر کے لائے ہیں خود اپنی مرضی سے، نہ کہ وہ بھاگ کے آئی ہے، وہ اتنی ناپسندیدہ کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کا ہنسنا بولنا، جس چیز میں اس کو سکون ہے وہ چیز خراب کر دیتے ہو، یا جو وہ کام کرتی ہے اس کام میں آپ عیب نکال دیتے ہو۔ یہ بھول جاتے ہو کہ آپ کی بھی کل کو بیٹیاں ہیں اور انہوں نے بھی کہیں جانا ہے۔ آپ کی بیٹیاں جو کرتی ہیں وہ اعلیٰ ہیں، جو سسرال میں جو بھی کریں بہت اچھا ہے، ان کے سسرال والے ان کے گن بھی گاتے ہیں، سب کچھ ہے آپ لوگ۔ لیکن دوسروں کی بیٹیوں کا کیا قصور ہے جس کو آپ لے کر آئے ہو؟ ان کا بھی کوئی قصور نہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ گئی ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے نا ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی بندے کا ہاتھ ہے، اور وہ ہے آپ کے چیز شوہر نامراد۔ اگر ان کے اندر دم ہے نا تو اپنی بیوی کی عزت کروا سکتے ہیں۔ یا آپ سیدھا اسلامی اصول پہ چلو۔ اسلام میں عورت کو اجازت ہے کہ اگر اس کی عزت نہیں ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ ایک علیحدہ گھر بسا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ والدین کو چھوڑ دیں، اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کا بھی حق ادا کرے، ان کا بھی خیال رکھے، یا الگ الگ پورشن بنا دو یار، مطلب یہ ضروری۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ اس چکر میں کہ ہم اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی کے والدین بہت بزرگ ہیں جو اپنے کام خود نہیں کر سکتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے بزرگ آپ کو نقصان بھی کم پہنچاتے ہیں۔ لیکن جن کے تو والدین ایکٹیو ہیں، وہ اپنے سارے کام کر رہے ہیں، مارکیٹ بھی جا رہے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں، آپ کو طعنے طنز بھی دبا کے مار رہے ہیں، تو وہ اکیلے رہ سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اکیلے زیادہ خوش رہ سکتے ہیں، کیونکہ کسی کا ذہنی سکون تباہ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اکیلے رہو اور اس کو بھی سکون دو۔ کیونکہ جو ایک اور شادی کیوں کرتی ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیں، کھانا اس کو اپنے گھر میں بھی مل رہا ہوتا ہے، پہننے کو کپڑے بھی مل رہے ہوتے ہیں، تحفظ بھی ہوتا ہے باپ بھائیوں کی صورت میں اس کے پاس، تو وہ صرف عزت کے لیے شادی کرتی ہے۔ تو وہ ایک عزت ہی تو چاہتی ہے جو آپ دے ہی نہیں سکتے۔ بلکہ ہمارے معاشرے کا یہ تو بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے جو ہے نا حق میں بول بھی نہیں سکتے۔ جب کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے تو آنکھیں دکھا کے کہہ دیتے ہیں کہ چپ کر جاؤ، بھلے آپ صحیح ہی ہو، لیکن آپ کو ہر حال میں چپ ہی رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جو آپ کے ساتھ بولنے والا ہے وہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہے۔ وہ یہاں کہے گا بھی تو وہ اتنے پھیکے دلائل دے گا، بالکل نئے بنے وکیل کی طرح، کہ ایک دوسرے لوگ اس دلائل کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو آپ کسی کو لائے تو اس کی عزت کرنا سیکھو، ورنہ آپ شادیاں نہ کرو۔ سیدھی اور صاف بات ہے، کسی کا دماغی سکون برباد کرنے سے اچھا ہے کہ آپ بھی سکون سے رہو، اور ہو سکتا ہے اس کی کہیں اور ہو تو وہ اس سے زیادہ سکون سے رہے۔ یہاں آج کل کی لڑکیوں کو بس میری ایک نصیحت ہے، پڑھیں، بہت پڑھیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں خود پوری کریں۔ کیونکہ جب ہمارے پاس کہتے ہیں نا پیسہ، بھلے میں نہیں مانتی، کہتے ہیں بھئی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، آج کل کے زمانے میں پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ڈپریشن ہو، جا کے شاپنگ کر لیں، پیسہ ہوگا تو کرو گے نا۔ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو، باہر جا کے کہیں ہوٹل میں کھانا کھا لو، پیسہ ہوگا تو کرو گے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے نا پیسے کمانا سیکھے، اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے، کوئی سکل سیکھے، پڑھے لکھے۔ جو شادیاں جن کی ابھی نہیں ہوئی ان کے پاس تو بڑی اپرچونیٹی ہیں، کچھ اچھا پڑھ لو، آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، کچھ اچھا سیکھ لو، میک اپ سیکھ لو یار، میک اپ بھی جنہوں نے سیکھا ہے بڑی اچھی اچھی جو ہے نا کلاسز لگا رہی ہیں،
یا پھر اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو گھر جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ گھر سے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیں، لیکن فارغ نہ رہیں۔ فارغ رہنا نا شیطان کا گھر ہے، اور فارغ رہ کے آپ یہی سوچ رہے تھے کہ فلاں نے مجھے یوں کہا فلاں نے مجھے یوں کیوں کہا، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ لیکن دیکھیں، آپ فلاں کا منہ نہیں بند کر سکتے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہم ان کی باتوں کو سوچ کے اتنا کڑتے ہیں کہ اپنا بہت خون جلا لیتے ہیں۔ تو ایک چیز تو آج سے کریں، جو آپ کو جو کہتا ہے نا کہ یہ کام نہیں اچھے کرتی، یہ پھوڑ ہے، یہ ایسے کرتی، اس سب چیزوں کو نا ایکسیپٹ کر لیں۔ آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے، جس دن آپ نے ایکسیپٹ کر لیا نا، اس دن کسی کا کوئی نیا تانا آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا، کیونکہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ کہتے ہیں جاؤ بھائی، جو مرضی کہتے رہو، ہم بیکار، ہم بے وقوف، ہم جو بھی، ہم نااہل، کیا کہہ لو کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ سننے کی عادت ڈال لیتے ہو نا، یا ایکسیپٹ کر لیتے ہو کہ یار کسی سے کوئی کچھ بھی کہہ دے ہمیں نہیں فرق پڑنے والا، یقین مانو اس دن کے بعد زندگی جو ہوتی ہے نا سکون میں آ جاتی ہے۔ تو زندگی کو سکون میں لیں، ایکسیپٹ کر لیں کہ ان لوگوں نے ہماری تعریف نہیں کرنی، ہماری تعریف وہ ہمارے اماں ابا بہن بھائیوں نے کرنی، انہی سے جو ہے توقع رکھیں، کسی اور سے مت رکھیں، کیونکہ جو ہے نا ہر کسی کے پاس اتنا بڑا ظرف نہیں ہوتا وہ کسی کی اچھائی کو بھی نہ ایکسیپٹ کر سکے۔ لوگوں کی برائیاں بہت جلدی نکال لیتے ہیں، لیکن اچھائیاں جو ہے نا وہ بولنے میں بھی ان کو سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں نظر آتا اور دوسرے کی آنکھ کا چھوٹا سا تل بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو سیم یہی ماحول ہے جی۔ لیکن ایک کام ضرور کریں کہ وہ جس بندے کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں نا، اس کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کریں، اس کا خیال رکھیں، یا کسی بھی طریقے سے اس کو احساس دلائیں کہ آپ جو ہے نا اس کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب ایک عورت شادی کر لیتی ہے نا تو اس کا وہ بس آخری آپشن ہوتا ہے شادی۔ وہ ہمارے معاشرے میں وہ باہر والا ماحول نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے نبھ گئی تو نبھ گئی، نہیں تو چھوڑ کے چل جائیں گے۔ نہیں، یہاں ہر ایک مشرقی عورت جو ہوتی ہے نا، وہ بھلے انڈیا کی ہو بھلے پاکستان کی ہو، وہ اس رشتے کو نبھاتی ہے اور آخری سانسوں تک نبھاتی ہے۔ السلام علیکم گائز، میرا نام بیرت ہے، میں تارنال شیئر کر رہی ہوں اپنی ڈیلی روٹین۔ آج میں نے بس جلدی سے بریڈ بنائی تھی، جس کی ریسیپی میں نے اوپر دے دی تھی، اور اس کے بعد میں نے چنے کے اور آلو کے کباب بنانے تھے۔ یہ جو چنے کے کباب ہیں نا، چنے کی دال کے، یہ بنا کے میں اسکول کے لیے اکثر رکھ لیتی ہوں، اور یقین مانے بڑے مزے کے بنتے ہیں۔ آپ اس کو بن کے ساتھ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اور بن کے علاوہ ویسے بھی رو بھی کسی مہمان کے آنے پہ میں تو چاولوں وغیرہ کے ساتھ بھی فرائی کر لیتی ہوں۔ تو جی اس کے بعد منہا کا تھا جی کلچرل ڈے، اور میں نے جلدی سے نا اس کی جیسے چکن کی شرٹ سی تھی، اور ساتھ یہ سوسی کپڑا کہلاتا ہے اس کے، میں نے نا گھیر والی اس کی شلوار سی لی تھی۔ اکثر میرا یہی ہوتا ہے کہ بازار سے لینے کے بجائے نا گھر ہی اسٹچ کر لوں۔ بازار سے نو ڈاؤٹ بہت اچھے ملتے ہیں، لیکن جو کلچرل ڈے کے حساب سے نا وہ ریشمی سا کپڑا تھا، جو کہ ون ٹائم یوز تھا، کہ ایک بار ہی بچہ بڑا انکمفرٹیبل ہو کے پہنے گا، نیکسٹ ٹائم اس کا دل ہی نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ چبھنے والا اور عجیب سا کپڑا جو ہے نا استعمال کیا ہوا تھا۔ حالانکہ ہمارے شہر میں آس پاس بہت دکانیں ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو ورائٹی مل جائے گی کلچر ڈے کی ثقافتی چیزوں لینے کے حوالے سے، لیکن کپڑے مجھے پھر بھی کوئی بچی کے نا اچھے نہیں ملے۔ تو میرے پاس ایک بہت اچھا گلا بنا ہوا تھا، یہ جو گج کہتے ہیں جس سندھی یا بلوچی کڑھائی کا، یہ پڑا ہوا تھا، تو اور میں نے پھر اس کو جو ہے نا چکن کے کپڑے پہ لگا کے اچھا سا اس کا کرتا بھی سی لیا، اور ٹراؤزر بن گیا۔ اتنی دیر میں جو میرے پاس جو تھا مسالہ چنے کی دال کا، یہ ہو گیا تھا، اور اس کے اندر میں نے 2 آلو بوائل کر کے مکس کیے ہیں، دھنیا پودینہ اور ہری مرچ ڈالی ہے، اور آخر میں ایک عدد جو ہے نا 1 ٹیبل اسپون میں نے لیمن کا جوس ڈالا ہے۔ ان سب کو مکس کر کے میں نے اس کے کباب بنا لیے ہیں۔ پہلے تو میں ان کو پلیٹ میں ہی رکھوں گی، جب یہ 1-1.5 دن پلیٹ میں رہیں گے، سیٹل ہو جائیں گی ان کی شیپ، اس کے بعد میں کسی بھی شاپر میں ڈال کے اس کو فریز کر لوں گی۔ یہ بڑے اچھے بنتے ہیں، جو لوگ کہ چکن اور میٹ سے اوائڈ کرتے ہیں وہ آرام سے بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں، بلکہ زیادہ تر نا چکن کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایسی ڈشز بنا کے دیں جس میں چکن کا استعمال نہ ہو، جیسے کہ کباب بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری، آپ لوکی کے کباب میں بہت جلد شیئر کروں گی، وہ بھی ہو سکتے ہیں، آلو کے کباب بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ منہا کا سوٹ جو ہے فائنل ہو چکا تھا، اور یہیں پہ میں آج کے ولاگ کو کر دوں گی اینڈ۔ ویڈیو کر دیجیے گا لائک، چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، ٹل دین بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔